پھر یہ سلسلہ چلتا رہا. ایک زمانہ ایسا ہے کہ لوگ ہر ذکر کی محفل کو محفل میلاد کا نام دینے لگے. کوئی بھی خیر کی بات کرنی ہے گھر میں اللہ اور رسول کا ذکر کرنا تو اس کو ہم کیا بولتے تھے؟ ہمارے یہاں میلاد. لیکن اصلی معنی میں میلاد کا مطلب یہ ہوتا ہے اس میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارک کا ذکر ہوتا ہے. تو یہ آج کی جو محفل ہے اور خاص طور سے ربیع الاول شریف کے مہینے میں جو ہم محفل مناتے ہیں اس میں ولادت باسعادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خصوصی طور پر کیا جاتا ہے. اور کیا کیوں نہ جائے؟ میلاد پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت کے ظہور کا نام ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اپنے رب کی نعمت کا چرچا کرو. چرچا کرو اپنے رب کی نعمت کا. آپ کو پتا ہے اللہ کی نعمتوں کی شان کیا ہے؟ اللہ کی نعمتوں کی شان یہ ہے کہ جو نعمتیں اللہ نے دی یا دیتا ہے یا دے گا وہ کوئی اور نہ دے سکا، نہ دے سکتا ہے، نہ دے سکے گا. آپ اللہ نے دیا ہے، اللہ نہ کرے کسی کا ہاتھ ٹوٹ جائے کٹ جائے تو پلاسٹک سرجری لوگ کروا لیتے ہیں. لیکن کیا اس پلاسٹک سرجری کے اندر وہ چیز ہے جو تمہارے رب کے دیے ہوئے ہاتھ کے اندر ہے؟ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں انمول، وہ نعمتیں تم کہیں خرید نہیں سکتے، وہ نعمتیں کوئی دے نہیں سکتے. اور یہ نعمتیں 1 2 4 10 20 100 200 500 1000 2000 لاکھ 2 لاکھ 10 لاکھ 20 لاکھ نہیں ہے. آپ سوچتے ہو کہ مفتی صاحب تو بہت ہائی مارتے جا رہے ہیں. گنتیاں ختم ہو جائیں گی لیکن اللہ کی نعمتیں نہیں ختم ہو سکتی. اور یہ میں نہیں کہتا، میرے آقا کی نبوت و رسالت پر گواہی دینے والی کتاب ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں، وہ کتاب پہ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها. اگر تم اللہ کی نعمتیں شمار کرنا چاہو نہیں کر سکتے. اللہ کی نعمتیں اگر تم گننا چاہو بڑا سے بڑا کیلکولیٹر لے آؤ نہیں گن سکتے. کہاں سے گن پاؤ گے؟ کہ ہم جو سانسیں لیتے ہیں یہ اللہ کی نعمت. سانسوں کی نعمت کی عظمت پتہ بھلے سنا رہی ہو لیکن کورونا کال نے سانسوں کی نعمت کا احساس دلا دیا کہ سانس کی نعمت کیا ہے. حضرت شیخ شیرازی رحمۃ اللہ تعالی سادی بابا فرماتے ہیں گلشتہ کے دیباچے میں ہر نفسے کی گروہ میں رہو، ہر وہ سانس جو نیچے جاتی ہے مومنتے حیات وہ زندگی کو بڑھانے والی ہوتی ہے. وچو بیرون میں آئے مفرح ذات، اور جب وہ سانس باہر آتی ہے تو تمہارے وجود کو خوشی بخشتی ہے. یہ سانس لے ہم نے، یہ سانس چھوڑتے ہیں، سانس لیتے ہیں سانس چھوڑتے ہیں، سانس اندر گئی زندگی بڑھی اور سانس جب باہر آئی خوشیوں کا سامان ہوا. فرماتے ہیں پس کر ہر نفس 2 نعمتیں، ہر ایک سانس کے اندر جو گئی اور آئی ایک سانس کے اندر 2 نعمتیں، وہ پر ہر نعمت شکر واجب اور ہر نعمت پر اللہ کا شکر واجب. یہی وجہ ہے کہ آدمی اللہ کی نعمتوں کا شکر نہیں ادا کر سکتا، کیونکہ اللہ کی نعمتوں کا نہ تو وہ گر سکتا ہے اور اگر شمار کر کے وہ شکر ادا بھی کرنا چاہے تو جس سانس کی مالا پر وہ زندگی کی اپنی عمارت کو دیکھ رہا
نہ ہو پائے گا. شکر تو تم کرتے رہے, سانس جب تک چلتی رہی, سانس کا شکر کب ادا کرو گے؟ تو یہ اللہ کی نعمتوں کا معاملہ ہے. آپ حضرات درود پاک صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ کی نعمتیں بے شمار, اللہ کی نعمتیں انمول, اللہ کی نعمتیں لازوال, اور نعمتوں کی عظمتیں ہمارے وہم و گمان سے باہر. ان تمام نعمتوں کے بارے میں اللہ کا ایک مطلق حکم ہے, وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, اور اپنے رب کی نعمتوں کا چرچا کرو, اپنے رب کی نعمتوں کا چرچا کرو. لوگوں سے کہو بھائی اللہ نے ہمیں آنکھ عطا کی ہے, اگر یہ آنکھ ہمارے پاس نہ ہوتی تو ہم اس کائنات کی رنگینیوں کو نہ دیکھ سکتے. اگر ہمارے پاس آنکھ نہ ہوتی تو ہم گنبد خضرا کے جلال کو نہ دیکھ پاتے, کعبہ کے جلال کا مشاہدہ نہ کر پاتے. ہمارے پاس آنکھ نہ ہوتی تو ہم اپنی ماں کی چہروں کی زیارت کر کے حج کا ثواب نہ لے پاتے. ہمارے پاس اگر آنکھ نہ ہوتی تو ہم اپنے بال بچوں کو دیکھ کر کے رب کا شکر ادا نہ کر پاتے. یہ ہے اللہ کی نعمتوں کا چرچا. لوگ سمجھتے ہیں کہ جب گاڑی لے رہے تبھی بتانا, ارے بھائی کچھ پتا چلا نا آپ نے BMW لی ہے, بہت اچھی بات ہے, لیکن صرف اسی کا چرچا مت کرو. اللہ نے تمہیں زندگی دی ہے, اس زندگی کا بھی چرچا کرو. بھائی اللہ نے اپنے کو جان دی ہے, اللہ تعالیٰ نے اپنے کو تندرستی دی ہے. اچھا چرچا کیسے ہوتا ہے؟ اکیلے میں کہ سب کے سامنے؟ سب کے سامنے ہوتا ہے. آپ ذرا سوچیں کہ آپ نے اللہ کی نعمتوں کا چرچا کیا کہ نہیں؟ کرتے ہیں تو سبحان اللہ, نہیں کرتے تو کرتے رہیں. جب کرتے رہیں گے تو جانتے کیا ہے, فاذکرونی اذکرکم, تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا, واشکرونی, اور میرا شکر ادا کرو. اور جب اللہ کا شکر ادا کرو گے نا, لئن شکرتم لازیدنکم, اگر تم ہمارا اللہ اکبر یا رسول اللہ, اگر تم ہمارا شکر ادا کرو گے تو ہم تمہیں اور زیادہ دیں گے. ایک دن رب لیا نا, شکر ادا کر دیا, دوسرا دن انشاءاللہ پا جاؤ. ایک لڑکا پیدا ہوا, شکر ادا کیا, دوسرا دن انشاءاللہ مل جائے. شکر کرنے پر نعمتیں بڑھتی ہیں. زکات نکال دیا نا, یہ بھی شکر ہے. اگر اس سال 10 لاکھ پہ نکالا نا تو اگلے سال انشاءاللہ 15 لاکھ تو ہونا ہی ہونا ہے. لئن شکرتم لازیدنکم. لوگ آتے ہیں مفتی صاحب آفس بنا دیجیے, آپ کو دھندا بہت ڈاؤن ہے. 50 دن کو لوگ آئے تھے. اب جب میرے پاس آتے تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگ فتویٰ پوچھ نہیں آئے, تو میں اپنے فتویٰ کا رجسٹر کورٹ ان کے سامنے رکھتا ہوں, تو کہتے ہیں حضرت کو تھوڑا تیل پانی کروانا. کام کرتے کہ ہمارے سامنے تو نمبر 8 دیکھ رہے ہیں, ہاں دیکھ رہے ہیں سر, وہاں پہ آپ جائیے, وہاں پر ہمارے ادارے کے شیخ صاحب حضرت مولانا افلاق صاحب اللہ تشریف فرمائیں, آپ ان کے پاس جائیں. ہم آپ کو پیغام میں دینا چاہتے ہیں, اگر روزی میں برکتیں چاہتے ہیں, اگر آپ دھندے میں اضافہ چاہتے ہیں, تو 2 باتیں. سب سے پہلے اپنے دھندے پر نگاہ ڈالو کہ ہمارا دھندا اللہ کی مرضی کے مطابق ہے یا نہیں. اور اگر اللہ کی مرضی کے مطابق ہے سبحان اللہ, نہیں ہے تو اس کو اللہ کی مرضی کے مطابق کرو. اور اس کے بعد میں اللہ کا شکر ادا کرو. اور جب شکر ادا کرو گے تو تعویذ بھلے سے نہ پہنو, اضافہ ہوگا, کیونکہ ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلنا چاہے گا. بدلے کا زمانہ گیا, قرآن نہ بدلا جائے گا. قرآن کہتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم, اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں ضرور زیادہ دوں گا. اور یہاں کیا ہوتا ہے, ارے بھائی کچھ زندہ بنوں گا, کیا ہوا؟ سامنے سے آدمی 1 کنٹل
نہیں. ایسے موقع پر ایک مومن کا جواب ہوگا الحمدللہ. وہ جس حال میں رکھتے ہیں ہمیں اس کا شکر ادا کرنا ہے, ہم اس پر راضی ہیں. یہ مومن کی شان ہوتی ہے, اور اس شان کے ساتھ جب مومن کسی بھی میدان میں قدم رکھتا ہے تو کامیابیاں اس کے قدم چھوڑتی ہیں. میں بات کر رہا تھا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, اپنے رب کی نعمتوں کا چرچا کرو. یہ نعمت عام ہے, سر سے پیر تک, دائیں سے بائیں, آگے سے پیچھے, اوپر سے نیچے, ہر طرف اللہ کی نعمتوں میں ہم ڈوبے ہوئے ہیں. پتا ہے یہ جتنی جگہ ہم کو دکھ رہے ہیں سب میں آکسیجن بھرا ہوا ہے. جو لوگ یہاں سائنس وغیرہ پڑھے ہیں وہ جانتے ہوں گے یہ سب جتنی جگہ خالی ہے نا, یہ خالی نہیں, اس میں آکسیجن بھرا ہوا ہے. اور آکسیجن اللہ کی نعمت ہے. یہ وہی آکسیجن ہے جس کا باٹلا کورونا میں لوگ لگاتے تھے. اللہ کی نعمتوں میں ہم ڈوبے ہوئے, جس کے لیے لوگ لائنیں لگاتے تھے نہیں پا کر کے. 10,000 کا باٹلا 20,000 لیکن دے دو نہیں ملتا. اسی آکسیجن کی دنیا میں ہم اور آپ پوتا لگا رہے ہیں. لیکن ان تمام نعمتوں کو ایک طرف, ان تمام نعمتوں کو ایک طرف کرو اور اسے نعمت کا اپنے دماغ میں خیال لاؤ جس نعمت کے صدقے میں یہ ساری نعمتیں ملی. سبحان اللہ. سمجھ گئے نا, پہنچ گئے, دماغ پہنچا.